بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل اسلام کی دنیا کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، آج ہم آپ کے سامنے بت پرستی کے آغاز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ کو یہ جاننے کا موقع ملے گا کہ یہ بت پرستی کب شروع ہوئی، اس کے محرکات کیا تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ اس کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والا سلسلہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ حاضرین عزیز وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑو۔ حاضرین عزیز وقار، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث نبویہ اور سلف و صالحین کے اقوال و آثار سے ماخوذ ہیں۔ اس حوالے سے بہت سی احادیث کتب احادیث میں ملتی ہیں جن سے ہم حالات و واقعات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، بت پرستی کا آغاز جاننے سے پہلے اس بات کو جاننا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کب دنیا میں تشریف لائے اور ان سے پہلے کے حالات و واقعات کیا تھے۔ اس حوالے سے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ ہی وہ نبی ہیں کہ جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے، وہ سب کے سب اسلام پر تھے۔ یہ روایت بھی بخاری میں موجود ہے۔ حاضرین ذی وقار، قرن کیا ہے؟ اس پر مختلف رائے موجود ہیں، لیکن کثرت رائے یہ ہے کہ قرن ایک زمانے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، یعنی یہاں 10 قرن سے مراد 10 زمانے کے لوگ ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے گزر چکے تھے۔ وہ سب کے سب اسلام کے پیروکار تھے، لیکن ان کے بعد ایسے حالات و واقعات ظاہر ہوئے کہ جس کا نتیجہ شرک اور بت پرستی نکلا۔ شرک اور بت پرستی کا سبب اور ابتدا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد میں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس کی تشریح کے حوالے سے حضرت ابن عباس لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام اس آیہ مقدسہ میں ہے، یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو اور انہی کا نام رکھ لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ان کی عبادت و پوجا اس وقت نہیں کی جاتی تھی۔ جب یہ مجسمے بنانے والے ہلاک ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو ان بتوں اور مجسموں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح والے بت پرست بعد میں عرب کے اندر پھیل گئے، اور اسی طرح فرمایا ہے حضرت ضحاک نے، قتادہ نے اور دیگر ائمہ نے۔ ابن جریر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے کے لوگ نیک تھے،
ان کے بہت زیادہ پیروکار تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی اتباع کرنے والوں نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے ہمارا عبادت کا شوق اور زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لیں۔ جب یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پر بارش برستی رہتی تھی۔ تو ابلیس کے کہنے پر ان بعد والے لوگوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی۔ ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ اسی واقعہ کو لکھتے ہیں کہ جب ابلیس نے ان لوگوں کے غم اور پریشانی کا حال دیکھا تو انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم اس شخص پر اتنی آہوزاری کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس جیسی اس کی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ وہ تمہاری مجلس میں رہے گی اور اس تصویر کی وجہ سے اس کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو ابلیس نے ان کو ایک تصویر بنا دی اور اس تصویر کو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں رکھ دیا اور اس کی یاد میں مشغول رہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ مگن رہنے لگے ہیں اور دیوانہ وار فریفتہ ہیں تو پھر ان سے کہا کیا میں یہ تصویر ہر ایک کے لیے الگ الگ نہ بنا دوں اور وہ ہر ایک کے گھر میں رہے گی اور اس طرح تم اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اب شیطان نے ہر گھر کے لیے الگ الگ ایک ود مورتی تیار کی۔ اس طرح وہ لوگ اس نیک شخص کی یاد میں مصروف رہے اور ان کی اولاد یہ دیکھتی رہی۔ اسی طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار ان کی یاد کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کی اولاد نے ود کے بت کی پرستش شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے سوا ود بت کی پرستش کی گئی۔ تو اس روایت کے مضمون سے معلوم ہوا کہ مذکورہ تمام بتوں کی کسی نہ کسی نے عبادت کی ہے۔ حاضرین عزیز وقار، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ اس سلسلے کو ہم آگے ضرور بڑھائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو باقی تمام حالات و واقعات سے آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔